تو بات جو کر رہا تھا، اللہ نے کہا نا عبادت گزار بندوں میں آ جا، تو ان سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ ذرا توجہ طلب بات ہے، دل کے کانوں کے اندر یہ بات جانی چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنے متقی ہیں۔ آج اگر ہم ان کے طریقہ کار کو اپنا رہے نا، اصحاب کو، اصحابیات کا درس اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کے اندر ماؤں کو دیا جائے، تو یقیناً یہ یہود و نصارہ اور کفر ہمارے اوپر مسلط ہے نا، یہ ہوا میں اڑنے والے کاغذ کی طرح اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس بات کے اوپر ذہن کے اندر بات آئی ہے، اورینٹلسٹ سر ولیم مور کہتا ہے، if there was a second عمر in this world کمال عمر دی world، کہ مسلمانوں تمہیں دنیا میں ایک عمر اور مل جاتا تو اللہ کی عزت کی قسم سارے کے سارے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ جناب سر ولیم مور انگریز کہہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے درمیان اگر مسلمانوں نو عمر بن خطاب جیسا ایک حاکم مل جائے نا، تو پورے کے پورے کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ یہود و نصارہ جو ہمارے درمیان سے اکھڑ جائے اور اپنی اپنی جگہوں میں چلی جائے۔ اصل میں ہمارے اوپر نا ان کا جو حصے میں کام ہوتے تھے نا، وہ ہمارے سینوں کے اندر ہمارے جسد حاکی میں انڈیل دیے گئے ہیں۔ تو ہمارا جو طریقہ کار مسلمانوں والا ہے نا، وہ انہوں نے اپنا لیا ہے۔ کرپشن سے وہ پاک ہیں، کرپشن سے وہ آزاد ہیں، جھوٹ سے وہ آزاد ہیں۔ ایسی ایسی مشینری انہوں نے ایجاد کر دی ہے کہ زبان کا ٹیسٹ چکھا ہوا وہ بھی بول کے بتا دیتی ہے اس نے کھایا کیا ہے، اس نے پیا کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر سائنس ٹیکنالوجی نے ایسی ایسی ملٹی میڈیا کی اشیاء کو ایجاد کیا ہے، تو کیا ہمارے دل کا احوال رب سے چھپا ہوا ہے؟ رب نہیں جانتا ہم کیا ہیں؟ میرے جیسا کام علم آپ کو کیا بتائے؟ تو جو بتا رہا ہوں نا بات، کہ اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، مولا ہم آگے ہیں، انعام کیا ملے گا؟ انعام تمہیں جنت ملتی۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حقیقی معنوں میں سے ہی پوچھو تو ہم سید الشہداء امام الامام کا واسطہ رب کی بارگاہ میں ڈال کر جنت مانگے نا، تو تب ہمارا جنتیوں میں نام آ جاتا ہے، حصہ نہیں آتا۔ حصہ جنت میں لینے کے لیے تو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، باوضو رہنا پڑتا ہے، ان کا ذکر اذکار اپنی زبانوں کے اوپر جاری و ساری کرنا پڑتا ہے، ان کی محبت اپنے دل کے اندر میں سمانی پڑتی ہے، تب جا کر جنتیوں میں نام آتا ہے، تب جا کر جنتیوں میں نام آتا ہے، نام آتا ہے صرف۔ جناب یوسف علیہ السلام کی بات یاد ہوگی نا، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بازار میں شور مچ گیا، ہلچل مچ گئی کہ یوسف علیہ السلام کو آج خریدا جائے گا۔ کتنے سونے نبی ہیں اور کتنے غنی ہیں، کتنے صحیح ہیں، کتنے لجپال ہیں۔ جب مصر میں قید سالی ہوئی نا، تو اللہ نے قید اٹھایا اور اللہ نے قرآن نازل کیا اور لوگوں کو بتایا
لوگوں یہ میرا نبی ہے، اس کی جب تک تم تعظیم نہیں نہ کرو گے اتنی دیر تک یہ قید سازی ختم نہیں ہوگی۔ لوگوں نے مانا تو رب بھی بڑا غیور ہے، اپنے نبی کی عزت کا محافظ ہے۔ تو دوستان دی مکرم، وہ عورت نے جب شور ہلچل وہ اعلان سنا نا کہ بازار کے اندر کیا اعلان ہوا ہے، آج یوسف کو میں خرید لوں گا، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ آگے، سب نے اپنا جو مال و زر، اپنا جو جتنا بھی سامان تھا، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے جواہرات تھے، سارے مال و زر لا کر درمیان میں رکھ دیا۔ ایک خاتون آئی، بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، آ کر کہتی ہے او دنیا دارو تم کیا خرید سکتے ہو، تمہارے پاس مال ہے، کس طرح خریدو گے؟ میں آج یوسف کو خرید کر بتاؤں گی۔ لوگ سارے پریشان اور حیران اس کی سوچ پر، اس کی دنائی پر، کہ اس نے بات تو کر دی ہے دعوے کے ساتھ، اس کا تو اپنا لباس پھٹا ہے، یہ کیسے خریدے گی؟ لیکن نے کیا کیا، اس نے ہیرے و جواہرات جہاں پڑے تھے نا، جہاں مال و زر، اس میں ایک نا کچی سی رسی رکھ دی، اٹی رکھ دی۔ اس نے کہا اس سے میں یوسف کو خرید لوں گا، چھوٹا سا رسی کا پیس رکھ دیا، کہا میں اس سے خرید لوں گی یوسف کو۔ لوگوں نے کہا بی بی جاؤ، کیا تمہارا جو ذہن کام کرتا ہے، کس طرح خریدو گی؟ ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہے، ہمارے اوپر لردات آ رہی ہے، تو آپ کیسے خرید لوں؟ وہ کہتی ہے بابا خرید تو نہیں سکتی، لیکن کیا کروں، میرا بھی خریداروں میں نام آ جائے۔ کتنی ایمان افروز اس نے بات کی ہے، اس نے کہا خرید تو نہیں سکتی لیکن خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے۔ آپ بھی ایسا کیا کرو کہ جنت میں ہم جا تو نہیں سکتے، اس قابل تو نہیں، لیکن جنتی لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی نام آ جائے۔ جس نے دنیا کے اندر 100 قاتل کیا ہو، 99% قتل کیے ہوں، 99 لوگوں کا قاتل اللہ کی بارگاہ میں 100 پورا قتل کرنے کے بعد یہی طلب رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ تو میں کیسے کہوں امام علی مقام کی جو دی ہوئی قربانی، امام علی مقام کا جو کہایا ہوا کنبہ کس طرح نہیں منزل کو پڑا، کس طرح نہیں ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو جہاں جنت کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جنت کا، جنت خدا کی نہیں ہے، جنت خدا کی نہیں ہے، ہر چیز دنیا کے اندر رب کی ہے، بندے بھی رب کے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، جو بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنت خدا کی نہیں، جنت اہل بیت طہار کی ہے، خدا کی تھی لیکن انہوں نے خدا سے خرید لی ہے۔ کس طرح خریدی ہے؟ کس طرح؟ آج صاحب بڑی ایمان افروز بات ہے، 500 کا نوٹ ہے جی دکھاؤ، میں دے دینا، مثال دینی۔ جنت ان سے رب سے لے لیے، خرید لیے۔ اے حاجی صاحب نے مجھے 500 روپیہ دیتا ہے، میں ان دکان تے جانا، ظفر دی دکان تے یا چاچے شفاق دی دکان تے، میں کہاں دا چاچا جی ایک بوتل دے دو، نہ واقف ہوا دا تے کی کرے دا، وہ این جی تار دے دا نہیں، وہ ایک باری نوٹ نو اس طرح چیک کرے دا، اس طرح دیکھے دا، اس طرح دیکھے دا، فریش نوٹ ہوئے دا نا، صاف ہوئے دا، این دے پتہ لگتا چلے ٹھیک ہے نوٹ کرنسی پاس ہے۔ لیکن جس وقت فریش نوٹ دیتا جائے دا نا،
میں آخا ایک بوتل دے دو یا فلاں چیز دے دو، تو کی کرن دے، وہ پہلے اس طرح دیکھن دے، پھر اس طرح دیکھن دے، پھر ایک کھرچن دے، لے لو، وہ اس طرح نوٹ ہو گیا پاس، نوٹ پاس ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بولنا جے ہوں ذرا توجہ طلب گل ہے، میں پنجابی چاہ رہا صرف تھوڑے ذہن دے اندر گل بیٹھ جائے۔ نوٹ دکاندار نے کر لیا پاس، ٹھیک ہے، انہیں رکھ لیا، چیز دے سڑی ہے، پیسے دے سڑے، پھر کی ہویا ہے؟ امام علی مقام نے جنت کنج لئیے، آپ دے سارے ہان وعدہ نو اللہ نے جنت عطا کیتی، جنت عطا کیتی ہے رب نے، انہاں منگی بھی نہیں، رب نے کیا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ کہہ بھی سکتے یا اللہ ساڑھے تو بڑا تو عبادت گزار ہے ہی کوئی نہیں، دین تے پھیلائے ہی اسیں، دین تے لوکاں دے دلاں تک گیا ہی ساڑی وجہ نالے، اے بھی کہہ سکتے، تڑ سکتے، آکڑ سکتے، کیونکہ لو لاکھ دے مالک نے، لو لاکھ دے مالک نے، لیکن اللہ پاک نے کیا؟ یار توجہ طلبات، اللہ پاک نے کیا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وہ عبادت گزار بندیاں دے وچ شامل ہو جو، یا اللہ شامل ہو گئے ہاں، انعام کی لبے دا؟ اللہ فرماندا ہے وَادْخُلِي جنتی، جاؤ توانوں میں جنت عطا کرنا۔ اتنے لگتا سبحان اللہ دا رواج کو نہیں، رب نے جنت عطا کر دیتی ہے، انہاں لے لیے، کنج لے، انہوں محمد قربان کیتا، علی اصغر قربان کیتا، علی اکبر قربان کیتا، سیدۃ النساء العالمین نے دعا منگی، امام حسین علیہ السلام نے دعا منگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دعا منگی، پھر اللہ دے پیارے حبیب نے مولا علی دے واسطے دعا منگی، اللہم والی من والا، اللہ تو اولا ولی بن جزا علی ولی بنے، مولا تو اولا دوست بن جزا علی دوست بنے، مولا تو اودے نال تعلق اور ناتا قائم رکھ جدے نال علی دا ناتا قائم۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم دے شہزادیاں نے کیا دعا منگی؟ اللہم رضن بقضائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، یا اللہ سی تیری ساری رضا دے اتے راضی ہاں، تیری ساری رضا دے اتے راضی ہاں، تو بھی ساڑھے اتے راضی ہیں یا اللہ، تو بھی ساڑھے اتے راضی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ، لو لاکھ دے تسی مالک ہو، لو لاکھ دے کی ہو؟ مالک ہو، لو لاکھ دے کی ہو؟ اونچا بولو، لو لاکھ دے کی ہو؟ آج جس کے گھر کا چولہا بھی جل رہا ہے وہ کس کی؟ فاطمہ تو زہرا کی جو جوتی کا صدقہ ہے، ان کے گھروں کی، ان کے نلائل کی خیرات ہے، جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ کوئی کھاتا ہے، صرف اور صرف سید الشہداء امام علی مقام کا صدقہ ہے۔ رات محترم، جنہوں نے اپنا تن من دن جان اور اپنے سارے کنبے کی قربانی دے دی، اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت بھی قیمت لے کر ہی دی۔ یہ قیمت دی گئی ہے، جنت کی قیمت دی گئی ہے جنت کی، تب جنت ملی ہے۔ تو آج ہم کو جنت کیسے ملے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ ہم نے صرف چلنا ہے، دو طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رستے بنائے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دو رستے بتائے ہیں۔ وہ دو رستے کیا ہیں؟ بتائے ہیں۔ ایک رستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلو سیدھی راہ پر، چلو سیدھی راہ پر، چلو صراط مستقیم پہ، چلو اہل اللہ کے رستے پہ۔ وہ کیا ہے؟ مولا کن کا رستہ ہے؟ اہل اللہ والا رستہ کون ہے؟ اہل اللہ والا رستہ کون ہے؟ کسی نے کسی دے گھر جانا ہوئے نا، وہ دا ڈریس پوچھ دے،
اوزا ڈریس پوچھتا ہے فلاں گلی ہے فلاں دروازہ ہے فلاں ولدیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سادہ سی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ مولا مجھے صراط مستقیم پہ قائم فرما۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ ہے کیا؟ مولا وہ رستہ کون سا ہے؟ مولا وہ گلی کون سی ہے؟ مولا کس سے ملنا پڑتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماندا ہے سچیاں نال ہو جو، صادق لوکاں نال ہو جو، پاک لوکاں نال ہو جو، صالحین صالح لوکاں نال ہو جو، والشہداء شہداء کون نے؟ شہداء کون نے؟ اللہ نے فرمایا جڑے میری راہ دے اندر مارے جاندے، جڑی میری راہ دے اندر مارے جاندے نے۔ آج یہود و نصارہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ کفر کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں رکھ کر اہل اللہ کے رستے کو اپنا کر چلنا ہو۔ یہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت المعرفت القلب اشر الدین، حقیقت المعرفت القلب اشر الدین وَإِسَاسُ الطَّرِيقَةُ الصَّالِحِينَ۔ میں صبح بھی اپنے نمازیوں کو بتا رہا تھا وَإِسَاسُ الطَّرِيقَةُ الصَّالِحِينَ کہ امام غزالی فرماتے ہیں تمہارے جو ڈھانچے جسم کے اندر ایک جو ہے نا ٹکڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہتے ہیں، قلوب کہتے ہیں، قلب کی جمع ہے، قلب کا لغوی معنی دل ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر بندے نے اس کی صلاح کر لی، اس کو ٹھیک کر لیا تو بندے کا سارے کا سارا دماغ بھی ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، زبان بھی پاک، قدم بھی پاک، ہاتھ بھی پاک۔ جو بولے گا رب مانے گا، جو بولے گا رب مانے گا، جو مانگے گا رب سے ملے گا۔ ایک بات پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عطا کے دروازے اس کے لیے ہی کھولتا ہے جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ پھر کہا اللہ اس کے لیے اپنی عطا کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ عطا کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے جو جگہ جگہ گلی گلی سائل بن کر لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگ تو اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، ایک بار کریں گے، دوسری بار کریں گے، تیسری بار کریں گے۔ فرمایا اللہ کی عطا کا دروازہ اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جب بھی مانگنا تم نے خدا سے مانگنا ہے۔ کس طرح مانگنے کا طریقہ ہے؟ یا